فصل نہم دیدار الہی کے بیان میں۔ پس دیدار الہی دو طرح سے ہو سکتا ہے۔ نمبر 1، آخرت میں کسی آئینہ کے واسطہ کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جمال کا دیدار۔ نمبر 2، دنیا میں قلب کے آئینہ کے واسطہ سے اللہ عز و جل کی صفات کا دیدار ہوتا ہے، جو کہ فواد یعنی قلب کی نظر، جسے نور بصیرت کہتے ہیں، سے اللہ تعالیٰ کے جمال کے انوار کا عکس دیکھنا ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما کذب الفؤاد ما رأى، سورۃ النجم آیت 11، قلب نے اسے نہ جھٹلایا جو چشم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ یہاں پہلے مومن سے مراد مومن بندے کا قلب ہے اور دوسرے مومن سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ پس جو دنیا میں صفات یعنی صفات الہیہ کا مشاہدہ کرے گا، وہ آخرت میں اللہ کی ذات کو بلا کیف دیکھے گا۔ اور دیدار الہی کے متعلق اولیاء کرام نے اکثر ایسے دعوے کیے ہیں، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا رعایا قلبی ربی بنور ربی، میں نے اپنے قلب میں اپنے رب کو نور ربی کے واسطہ سے دیکھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا لم اعبد ربا کم اراہ، میں اپنے رب کی عبادت تب تک نہیں کرتا جب تک میں اسے دیکھ نہ لوں۔ یہ سب اللہ کی صفات کے مشاہدات ہیں، جیسے کوئی طاق سے سورج کی شعاؤں کو دیکھے اور وہ اس دیکھنے کے بارے میں سچا ہے، کیونکہ وہ اس کی روشنی کی وسعت کے لحاظ سے کہہ سکتا ہے کہ اس نے سورج کو دیکھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں اپنی صفات کے اعتبار سے اپنے نور کی مثال ایسے دیتا ہے مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی الزجاجۃ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ، سورۃ النور آیت 35۔ اس اللہ کے نور کی مثال ایسے ہے جیسے کہ ایک طاق جس میں چراغ ہو اور وہ چراغ ایک فانوس کے اندر ہے، اور وہ فانوس ایسے ہے جیسے کچھ چمکتا ستارہ جو کہ زیتون کے مبارک درخت سے روشن ہوتا ہے۔ بس کہا جا سکتا ہے کہ طاق مومن کا قلب ہے، چراغ قلب کا سر ہے جو کہ روح سلطانی ہے، قلب فانوس ہے جس سے اس کی نورانیت کی شدت کے باعث چمکدار موتی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اس نور کے معدن کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ زیتون کے مبارک درخت سے روشن ہے۔ زیتون سے مراد تلقین اور توحید کا وہ درخت ہے جس کا ماخذ بغیر کسی واسطہ کے خود زبان حق تعالیٰ ہے، جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اصل میں ذات حق تعالیٰ نے قرآن پاک تلقین کیا، لیکن مصلحت عام کفار اور منافقین کے آیات قرآن سے انکار کے باعث جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے، اور اس بات کی دلیل حق تعالیٰ کا یہ فرمان ہی تھا وَإِنَّكَ لَا تُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، سورۃ النمل آیت 6۔ اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکمت والے اور علم والے رب نے قرآن تلقین فرمایا، اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جلدی فرماتے اور جبرائیل علیہ السلام کے پیغام وحی میں سبقت لے جاتے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جبرائیل علیہ السلام کے بتانے سے پہلے ہی آیات پڑھ دیتے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام نازل ہوا وَلَا تَجْعَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْهِ وَحْيُهُ، سورۃ طٰہٰ آیت 114۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی نہ فرمایا کریں جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی پوری نہ ہو جائے۔ اسی لیے معراج کی رات جبرائیل علیہ السلام پیچھے رہ گئے کہ وہ سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھنے کی استطاعت نہ رکھتے تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں اس درخت کے لیے یہ تشبیہ فرمائی کہ لا شرقیۃ ولا غربیۃ، سورۃ النور آیت 35۔ توحید و تلقین کا وہ درخت نہ شرقی ہے نہ غربی، یعنی وہ اپنی حدود و عدم اور طلوع و غروب سے پاک اور ازلی ہے جس سے فنا نہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ قدیم، ازلی، لازوال اور دائمی ہے، اسی طرح اس کی صفات بھی ایسے ہی قدیم، ازلی، لازوال اور دائمی ہیں، کیونکہ اس کے انوار و تجلیات اور اس کی صفات اس کی ذات کی وجہ سے ہی قائم ہیں۔ اس کی عبادت تب تک نہیں ہو سکتی جب تک قلب کے آئینے سے حجابات یعنی ظلماتی پردے دور نہ ہو جائیں۔ پس جب قلب انوار کے فیوزات سے زندہ ہو جاتا ہے تو روح اس طاق یعنی مومن کے قلب سے صفات حق تعالیٰ کا مشاہدہ کرتی ہے، جس کے ساتھ ہی اس پر یہ راز منکشف ہو جاتا ہے کہ اس عالم خلق کو پیدا کرنے کا مقصد مخفی خزانہ یعنی حق تعالیٰ کو ظاہر کرنا ہے، جیسا کہ حدیث قدسی میں فرمایا گیا کنت کنزا مخفیا فاردت ان اعرف فخلقت الخلق لیعرفونی، میں ایک مخفی خزانہ تھا، میں نے ارادہ کیا کہ میں پہچانا جاؤں، پس میں نے مخلوق کو اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا۔ یعنی دنیا میں صفات کی معرفت حاصل ہوتی ہے اور آخرت میں بغیر کسی آئینہ کے واسطہ کے سر یعنی طفل معنی کے نگاہ سے انشاءاللہ اس کی ذات کا دیدار ہوگا،
جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ، سورۃ القیامہ آیت 22 اور 23۔ اس قیامت کے دن بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کے دیدار میں مشغول ہوں گے۔ شاید اس سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ قول ہے، رأیت ربی علی صورت شاب امرد، میں نے اپنے رب کو بے ریش نوجوان کی صورت میں دیکھا۔ اس کی شرح میں لکھا گیا ہے کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حسن و جمال کی طرف اشارہ ہے۔ طفل مانی کی ہے، روح کے آئینہ میں طفل مانی کی یہ صورت ہی رب کی تجلی ہے، کیونکہ یہ صورت روح کا آئینہ ہے جو تجلی اور متجلی کے درمیان واسطہ ہے۔ متجلی یعنی تجلی فرمانے والا، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، صورت، کھانے پینے اور وجودی ضروریات سے پاک ہے۔ پس طفل مانی کی صورت ایک آئینہ ہے، اور اس میں دکھائی دینے والا آئینہ ہے، نہ دیکھنے والا، یعنی وہ خود ذات حق تعالیٰ ہے۔ اس حقیقت کو سمجھ لو کہ روح عالم صفات میں اس سر کا مغز ہے، کیونکہ عالم ذات میں تمام واسطے اور اسباب جل جاتے ہیں، اور اس عالم میں اللہ کے سوا کسی بھی چیز کا نام اور نشان نہیں، جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عرفت ربی بربی، میں نے اپنے رب کو اپنے رب سے ہی پہچانا، یعنی نور ربی سے پہچانا۔ انسان کی حقیقت اس نور کی محرم ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا الانسان سری وانا سرہ، انسان میرا راز ہے اور میں انسان کا راز ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا من اللہ والمؤمنون منی، میں اللہ سے ہوں اور تمام مومنین مجھ سے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا خلقت محمدا من نور وجہی، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چہرے کے نور سے پیدا فرمایا۔ چہرے سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ ہے، جو کہ صفت ارحمیت یعنی رحمت نازل کرنے کی صفت کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں متجلی ہے، جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان رحمتی سبقت علی غضبی، بے شک میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کی شان میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، سورۃ الانبیاء آیت 107۔ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، سورۃ المائدہ آیت 15۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور اور ایک کتاب مبین آئی۔ اس کی شرح میں لکھا گیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کی طرف اشارہ ہے کہ نور اور کتاب مبین سے مراد حقیقت محمدیہ ہے، جو ہر زمانے میں اس زمانے کے اکمل کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے اور قیامت تک ہوتی رہے گی۔ اس انسان کامل کی صورت میں ہی اللہ پاک کا دیدار نصیب ہوتا ہے، اور انسان کامل کی پہچان ذکر و تصور اس میں اللہ ذات سے ہوتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو میں افلاک یعنی کائنات کو پیدا نہ فرماتا۔